ہوتی ہے مجھے کہ بھئی کیوں ہم اتنے اپنی لائف کے بارے میں ہی ہم حساس نہیں ہیں، اپنی لائف کے بارے میں ہی ہم جو ہے کچھ بھی مطلب دنیا دے کے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کیمرہ آن ہے کہ نہیں ہے، آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے، کوئی مطلب نہیں، بس اپنے میں مگن ہے۔ ہمیں اپنی لائف کے بارے میں کیئرفل رہنا چاہیے، خاص طور پہ اس ماحول میں۔ یہ تو میری کلاس ہے، میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ میں تو جیسے چاہے ویسے آپ کو سمجھا سکتا ہوں، غصے میں، پیار میں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا چلیے خیر۔ لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو کیا پڑھایا گیا تھا بتاؤ جلدی سے؟ بیت کس کو کہتے ہیں یہ پڑھا ہے، اور سجدہ سے کب واجب ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کب ہوتا ہے، یہ پڑھایا تھا۔ اور بتاؤ جلدی سے۔ غیبت بہتان کے بارے میں بتایا تھا۔ جی غیبت اور بہتان کی حقیقت کیا ہے یہ بتایا تھا۔ سجدہ صحاف کے بارے میں بتایا تھا، سجدہ تلاوت کے بارے میں مفتی صاحب بتایا تھا، وسیلہ دعا مانگنے میں کیسے وسیلہ لگانا چاہیے، کس طرح سے جائز ہے، یہ سب پڑھایا تھا آپ نے۔ اور بتائیے سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے، بتاؤ کوئی بتاؤ۔ جب کوئی واجب ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کسی رکوع یا کسی فرض کو دہرانے، جیسے ایک رکوع تھا اس میں دوسرا رکوع کر لیا تو اسے سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ چلیے کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا نفل نماز کے بارے میں۔ فرض نماز کے بارے میں تو پوری بات ہو گئی ہے نا؟ ساری لڑکیاں غائب ہو گئی ہیں، 3 3 6 3 9، بس 9 لڑکیاں بچی ہیں جی مفتی صاحب جی۔ نا۔ میں نے تو جب کلاس شروع کری تھی میں نے جبھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ دھیرے دھیرے سب غائب ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، کچھ لڑکیاں رہ جائیں گی، اور ایگزام کے ٹائم تو آپ دیکھیے گا 3 4 ہی رہ جائیں گی بس۔ یہ لائف کے بارے میں ہم اپنے بالکل بھی حساس نہیں ہیں، ٹائم کیسا گزرنا چاہیے، ٹائم کہاں جا رہا ہے، نو پرابلم، بس جس میں مزہ آ رہا ہے وہ کام کرو۔ چلیے خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہماری فرض نماز تک بات پوری ہو گئی ہے، اب آئیے نفل نماز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ کچھ نمازیں جو ہوتی ہیں نا وہ نفل نمازیں بھی ہوتی ہیں، ہے نا؟ 1 منٹ رکیے گا، ہے نا؟ میں فارورڈ لنک میں کیا، چلو نہیں مل رہی کوئی، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل نمازیں 5 وقت کی نماز کے علاوہ کچھ خاص اوقات میں، اوقات یہ وقت کا پلورل ہے، ٹھیک ہے، وقت یہ سنگولر ہے اور اوقات یہ اس کا پلورل ہے۔ تو 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ کچھ خاص اوقات میں یا خاص مقاصد کے لیے کچھ نمازوں کی فضیلت بھی احادیث مبارکہ میں آئی ہے نا؟ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ کچھ نمازیں اور بھی ہیں جو کسی ضرورت کے لیے پڑھی جاتی ہیں یا ویسے ہی ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ بہت ساری نمازیں ہیں جو 5 وقت کی فرض نمازوں کے علاوہ ہیں۔ نمبر 1 پر، یعنی 5 وقت کی فرض نمازوں کے بعد جس نماز کا سب سے اونچا مقام ہے وہ ہے نماز تہجد۔ اور نماز تہجد کو اگر آپ سمجھنا ہے بہت اچھے طریقے سے تو میری ایک آلریڈی پوری کلپ بنی ہوئی ہے، تقریباً 3 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، 30 لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے۔ تو تہجد کی جو نماز ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس کلپ کے اندر فضیلت بھی بتائی گئی ہے، ثواب بھی بتایا گیا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گی تہجد کی نماز AM قاسمی تو آپ کو وہ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ تہجد کی جو نماز ہے اس کا بہترین جو وقت ہے وہ صبح سے تھوڑا پہلے، رات کا آخری حصہ ہے، سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا تو اس سے تھوڑا سا پہلے، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے آدھا پون گھنٹہ پہلے کا جو ٹائم ہے یہ تہجد کی نماز کے لیے بیسٹ ہے۔ اب ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ تہجد کا نماز سحری کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے، تو ہر علاقے کا الگ الگ ختم ہوتا ہے،
میں یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا کہ آپ کے علاقے میں سحری کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہوگا. اس کے لیے آپ گوگل پر سرچ کر لو صبح صادق یا سحری کا ٹائم، اپنے ایریے کا نام ہے نا. تو تہجد کا جو بہترین وقت ہے وہ صبح سے تھوڑا پہلے. صبح کا مطلب یہ نہیں ہوتا سورج نکلنا، ہمارے یہاں صبح کس کو کہا جاتا ہے؟ سورج کا نکلنا. صاحب سورج نکل کے آ گیا تو اب کہا جاتا ہے صبح ہو گئی. صبح کہتے ہیں سحری کا ٹائم ختم ہو جائے اور فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تو کہتے ہیں صبح نکل آئی عربک میں، ہے نا. آج کل تو لوگوں کی صبح بھی 12 بجے ہوتی ہے. دہلی میں آپ چلے جاؤ تو 3 بجے رات کے لوگ سوتے ہیں اور 1 بجے لوگ پھر جاگتے ہیں. پورا سسٹم ہی گڑبڑا گیا ہے. لکھنؤ کا کون کون ہے آپ میں سے؟ لکھنؤ کا کوئی بھی نہیں ہے؟ لکھنؤ کا؟ جی ہمیں. ارے آپ لکھنؤ کی؟ ارے جی ماشاء جی اللہ. لکھنؤ آنے کا پلان چل رہا تھا تو جی مفتی صاحب. لکھنؤ کا کون کون ہے؟ چلیے جب لکھنؤ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے. دعوت کر دیں گے ہماری، آپ یا نہیں کریں گی؟ جی ہاں، کیوں نہیں کریں گے مفتی صاحب. ہیں اچھا. جی یہ تو نہیں سوچیں گے لو انشاءاللہ. صاحب مان نہ مان میں تیرا مہمان ہے، یہ ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی جو آپ میرے گھر آئیں گے. اچھا ہاں، فیملی کے ساتھ تھوڑا سا پلان بن رہا تھا جانے کا لکھنؤ. تو 1-2 جی اسٹوڈنٹ جی اور بھی ہیں ہماری. تو کہاں رہتی ہیں آپ؟ جی ہم لکھنؤ میں امین آباد میں. ارے صاحب بہت قریب اس کا مطلب. چلیے تو انشاءاللہ جب آئیں گے جی تو آپ کو بتا دیں گے. میں سوچیے گا مان انشاءاللہ. نہ مان میں تیرا مہمان. وہ ایک کہانی پڑھتے نہیں تھے نا، مفتی ایک نہیں نہیں. ہندی کی کتاب تھی ہماری، شاید 2nd یا 3rd کلاس میں. تو اس میں یہی تھا، ایک پوئم ٹائپ کی سی تھی ہندی میں، مان نہ مان میں تیرا مہمان. وہ زبردستی مطلب مہمان بن جاتا تھا. تو ایسے ہی سب آپ لوگ سوچو مفتی صاحب یہ صحیح ہے کہ کون ہے لکھنؤ کا، کون ہے لندن کا. ویسے تو میں اگلے مہینے انشاءاللہ ایجپٹ جانے کا پلان کر رہا ہوں. تو میں وہاں پہ بھی تلاش کر رہا ہوں کوئی سبسکرائبر مل جائے، کیونکہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے. ایک تو اچھے سے اچھا بھی لگتا ہے وہی مل جائے کوئی. اور چلیے خیر. تو تہجد کی جو نماز ہے وہ آپ کا الگ الگ ایریے کا ٹائم ہوتا ہے. جیسے لکھنؤ میں ہے تو لکھنؤ کا اور ہمارے فیروز آباد کا تھوڑا سا فرق ہوگا. اور اگر صبح چینج ہو جائے تو آپ کے صبح کا الگ ٹائم ہوگا، ہمارے یہاں کا الگ ٹائم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کتنی رکعت پڑھی جائیں گی تہجد میں؟ تو حضور کی جو عام عادت تھی، حضور کا جو معمول تھا وہ تھا 8 رکعت پڑھنے کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی زیادہ تر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی. امت پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 مسلمانوں پر. لیکن حضور پر تہجد کی نماز بھی کیا تھی؟ فرض تھی، ہے نا. امت کے لیے کیا ہے؟ یہ نماز نفل ہے، اور اس نماز کی جو فضیلت ہے وہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ہے. تو تہجد کی نماز کا ٹائم سمجھ آ گیا. لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ 1 بجے سوتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں، 3 بجے تک جاگتے ہیں. یہ یہاں تک حالت ہے. تو اگر آپ سوچو کہ چلو 12 تو بجی گئے کہ تہجد پڑھ سکتا ہوں، تو تہجد پڑھ سکتے ہو. اصل جو ٹائم ہے تہجد کا وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی شروع ہو جاتا ہے. لیکن بہترین جو ٹائم ہے تہجد کا وہ صبح صادق سے پہلے تک ہے نا. دوسری نماز ہے اشراق. اشراق کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ اس نماز کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جانے سے لے کر سورج، دیکھو فرض نماز کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو فرض نماز کا جب ٹائم ختم، صبح کی فجر کی نماز کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد سے اعلان لگتا ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، قضا نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی جائے گی. سورج نکلنے کا ٹائمنگ جو تقریباً وہ رہتی ہے 10-12 منٹ، تو اس بیچ میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اب سورج طلوع ہو گیا، وہ جو سورج نکل رہا ہوتا ہے تو 10-15 منٹ 10-5 منٹ جو لگتے ہیں تو سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو سورج طلوع ہو کر تھوڑا سا اور اوپر چلا جاتا ہے، ہلکا سا اوپر. مان لیجئے آج کل ٹائم ختم ہو رہا ہے فجر کی نماز کا 6:35 پہ ختم ہو رہا ہے. ایکچوئل مجھے بالکل ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے. تو ٹائم مان لیجیے سپوز دیٹ 6:30 بجے فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اب سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے نماز یا 20 منٹ کے بعد؟ آپ کی طرف اعلان کتنا ہوتا ہے؟ کسی کو اندازہ ہے؟ 20 منٹ کے بعد ہے نا شاید. کے بعد جی 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 ہاں، 20 منٹ بعد ہوتا ہے. وہ اعلان لگاتے ہیں نا قضا نماز اب 20 منٹ کے بعد پڑھی جائے گی. تو 20 منٹ وہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ سورج آ رہا ہوتا ہے یوں کر کے. اب 20 منٹ ہو گئے، سورج آ گیا پورا ایک دم، سورج نکل کے آ گیا. تو نکلنے کے بعد بھی سورج تھوڑا سا اوپر پہنچ جائے، آپ ایسے مان لو 7 بجے کا ٹائم مان لو.
یہ میں مان لو کہہ رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھنا کہ مفتی صاحب نے بتا دیا 7 بجے، اور ویسے بھی ریکارڈ ہوتی ہے ویڈیو، کوئی اسی کا ٹکڑا ڈال دے کہ مفتی صاحب نے بتا دیا 7 بجے، ایسا نہیں ہے۔ تو اشراق کی جو اس نماز کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جائے تب سے لے کر تقریباً 2.5 گھنٹے تک ہے، اور اس کی جو رکعت ہیں وہ کتنی پڑھی جاتی ہیں؟ 4 رکعت یا 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، چاہو تو 2 رکعت پڑھ لو، چاہے تو 4 رکعت پڑھ لو۔ اور یہ جتنی بھی نمازیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں، آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا کہ نفل نماز اے ایم قاسمی یا چاشت اشراق، اس طرح سے تو ایک کلپ آئے گی، اس کو بھی ملین تقریباً لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اس کلپ کو بھی، تو اس میں نے یہ نمازوں کی پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ نمازیں، ان نمازوں کی فضیلت کیا ہے، تو وہ کلپ بھی دیکھیے گا آپ۔ اب ایک نماز آتی ہے چاشت کی، تو جیسے ہی اشراق کا ٹائم ہوتا ہے نا، اشراق کے ٹائمنگ کے یعنی جیسے کہ 2.5 گھنٹے تک پڑھی جائے گی یہ اشراق کی نماز، تو اشراق کی نماز کے ٹائم پر ہی چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ فرق کیا ہے کہ اشراق کا وقت ختم ہونے پر، جیسے ہی اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کا چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج طلوع ہو کر کچھ اوپر بلند پہنچ گیا تو 2.5 گھنٹے کے بعد پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور دوپہر سے پہلے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ دوپہر سے پہلے پہلے کا مطلب ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ چاشت کی نماز میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ 4 پڑھی جاتی ہیں یا 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک نماز آتی ہے اوابین، تو اوابین کی جو نماز ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ مغرب کے جو فرض ہیں اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، سنتوں کے بعد 4 سے لے کر 20 رکعت تک، 20 نفل نماز کی ادائیگی اوابین کہلاتی ہے۔ کم سے کم 4 پڑھ لو آپ، 4 سے زیادہ پڑھنا چاہو تو 6 بھی پڑھ سکتی ہو، 8 بھی پڑھ سکتی ہو، 10 بھی پڑھ سکتی ہو۔ تو مغرب کی نماز کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لو یا 20 رکعت تک پڑھ لو، تو یہ اوابین کی نماز کہلاتی ہے۔ دیکھو پڑھنے کا طریقہ سب کی نمازوں کا سیم ہے، بس نیت آپ کے دل میں ہونا چاہیے میں اوابین پڑھنے جا رہی ہوں، بس باقی صورتیں، رکعت، 2 رکعت کر کے سب نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو طریقہ بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک نماز آتی ہے نماز توبہ۔ توبہ کی نماز جو ہے نا، کوئی مان لیجیے ہم نے زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، تو ان گناہوں پر، یا ہماری زندگی میں کوئی خاص گناہ ہو گیا، مان لیجیے کسی نے کوئی حرام کاری کر لی، کسی نے کوئی شراب پی لی، تو کوئی خاص گناہ ہم سے ہو گیا ہے نا، تو اپنی توبہ کو اثردار بنانے کے لیے، جیسے ہم کوئی گفٹ لے کر جاتے ہیں کسی کے لیے تو اس پہ ایک دم چمکنی پیکنگ کرواتے ہیں، اس کے اوپر کچھ لگواتے ہیں، تو اپنے گفٹ کو تھوڑا سا اٹریکٹیو بنانے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اپنی توبہ کو اٹریکٹیو یعنی مؤثر، اللہ کے نزدیک قبولیت والا بنانے کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہیں توبہ کی نیت سے، ہے نا، کہ اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، اس گناہ کی توبہ کے لیے میں یہ نفل نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، خوب گڑ گڑا کر، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ نفل نماز یہ والی جو توبہ کی نماز ہے کبھی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ 3 ٹائم ایسے ہیں جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو سورج نکلنے کا ٹائم جو 20 منٹ کا ہوتا ہے، ایک زوال کا ٹائم جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے، اور یہ بھی 7-8 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، میرے خیال میں 4-6 منٹ کا ہوتا ہوگا، زیادہ 8 منٹ کا ہوتا ہوگا، اور ایک مغرب کی نماز کا ٹائم سے تھوڑا پہلے جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 ٹائم ایسے ہیں جس میں نفل نماز، بلکہ کوئی سی بھی نماز پڑھنا منع ہے، اور نفل نماز جو ہے نا، تو وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، اسی طرح سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ اب آئیے ایک نماز ہوتی ہے نماز حاجت۔ حاجت کی نماز کہتے ہیں، مان لیجیے کوئی آپ کی ضرورت پھنسی ہوئی ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی مسئلے کا حل نہیں سمجھ آ رہا ہے، کوئی پرابلم ہے، وہ پرابلم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے نا، تو 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خاص اسی کام کے لیے دعا مانگے، رشتہ نہیں ہو رہا، روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھیے آپ، صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کے لیے دعا مانگے۔ ادوئی ساری نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، لیکن آج کل لوگ تعویذوں کے لیے بھاگتے ہیں، یہ تعویذ کہ وہ تعویذ، یہ تعویذ، ارے بھائی اللہ سے دعا مانگو نا، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں ہے، اسی لیے تعویذوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ تعویذ گنڈے یہ ایمان کی کمزور ہونے کی نشانی ہے نا۔ میں تو ابھی بھی کوئی مدرسے میں کوئی بچہ پڑھنے آتا ہے، تعویذ میں اس کے گلے میں دیکھتا ہوں، اتارو اس تعویذ کو،
اپنا ایمان مضبوط رکھو کہ دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. ہمارے نبی نے پوری آپ تاریخ، پوری آپ ہسٹری کو پڑھو گے تو پتہ چلے گا حضور نے کبھی بھی تعویذ نہیں باندھا، نہ حضور نے کبھی تعویذ باندھا، نہ حضور نے کبھی تعویذ دیا. پوری آپ لائف کو حضور کی سیرت کو پڑھو گے، کیونکہ اصل اسلام میں پڑھنا. تو میرے عزیز بہنوں، اللہ سے دعا مانگو، عبادت میں اپنا دل لگاؤ. اور دنیا نام ہی اسی کا ہے. ابھی ہماری ممانی آئی ہوئی تھی، تقریباً 4-6 سال پہلے ہمارے ماموں کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے سب سے قریب وہی میرے ماموں تھے، ایک دم دوستانہ تعلق تھا ان سے. چائے ناشتہ پانی جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ آتے تھے میرے سے ملنے. بہرحال تقریباً 35-40 سال کی عمر ہوگی، انتقال ہو گیا. تو وہ آئی ہوئی تھی بیچاری، ان کے گھر کا خرچہ جو ہے اب ہماری والدہ ہی چلاتی ہیں، پورا ٹوٹل خرچہ ان کا ہماری والدہ چلاتی ہیں. تو بیٹھی ہوئی تھی اداس، تو میں ان سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا ممانی جان جنت میں مزے آئیں گے، آپ ٹینشن مت لو. زندگی نام ہی ٹینشنز کا ہے. آپ یہ سوچو کہ زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ملے، امپاسبل، پاسبل ہی نہیں ہے. اس زندگی میں ٹینشن بھی ملیں گی، پرابلمس بھی ملیں گی. نام ہی زندگی ٹینشنز کا ہے. شادی کے بعد ہسبینڈ خراب مل گیا، ہسبینڈ کو بیوی خراب مل گئی، شادی سے پہلے رشتے نہیں آ رہے، تو نام ہی اس چیز کا ہے. ہر آدمی اپنی پرابلمس میں پڑا ہوا ہے. یہ سوچو کہ اصل جو ہے نا وہ ہمیں جنت میں جانا ہے. اصل ہماری جو منزل وہ جنت ہے. ٹرین میں ہم سفر کرتے ہیں، ریزرویشن کرایا ہوتا ہے، سیٹ نہیں ملتی ہے. چلو یار چھوڑو، اب کیا ہے، 4-6 گھنٹے کا سفر کر لیں گے، کیا مسئلہ ہے، کون سا ہمیں یار ٹرین میں رہنا ہے، چھوڑو یار، جانے دو، دھول ڈالو. تو صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیے، آپ کوئی بھی پرابلم ہے. اب ایک نماز آتی ہے نماز استخارہ، ہے نا. نماز استخارہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی مسئلے میں بات ایک طرف نہ لگ رہی ہو، ہے نا، رائے میں استحکام نہ آ رہا ہو. یعنی ویسے تو ہر کام میں ہمیں استخارہ کرنا چاہیے. استخارے کا جو معنی ہے، استخارے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. کسی کام میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. تو استخارے کی نماز پڑھی جاتی ہے. کوئی کام آپ کرنے جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں کام کرنے جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ تو اس میں خیر داخل فرما. اور استخارہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ من میں کوئی شک ہے، مطلب کوئی ڈاؤٹ ہے کہ یار یہ کروں کہ نہیں کروں، یہ کروں کہ نہیں کروں. تو کسی مسئلے میں بات ایک طرف نہ لگ رہی ہو، رائے میں مضبوطی نہ ہو، ہے نا، نفع نقصان واضح نہ ہو، تو دو شقوں میں سے، دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیین میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے یہ نماز ہے، نماز استخارہ. اس میں 2 رکعت بالکل دل لگا کے، ہے نا، اور ایسے وقت میں جب کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. اسی لیے رات کا وقت جو ہے نا، سوتے وقت یہ بیسٹ وقت ہے. اس ٹائم آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ایک دم پیسفلی ماحول ہوتا ہے. دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ایسا ماحول ہے کہ نیند آنے لگی ہوں، سکون، ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے سکون، سکینہ نازل ہو رہا ہو. ایک دم پیسفلی ماحول میں. اور وہ تبھی مل سکتا ہے آپ کو یا تو تہجد کا ٹائم یا سوتے ٹائم. تو یہ نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے لیے مسنون دعا ہے کہ استخارے کی ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھی جاتی ہے. اور دعا استخارہ کیا ہے میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ کر دوں گا، تو وہ دعا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی. اچھا، یہ جب ان هذا الامر آئے گا نا، تو اس جگہ آپ چاہو، ہے نا، ان هذا الامر، تو اس کی جگہ آپ اپنے کام کا نام لیں، ہے نا. مان لیجئے اللہم ان کنت تعلم، ہے نا، تعلم کے بعد اے اللہ میرا یہ کام ہے، میرے اس کام کو بنا دے. ٹھیک ہے. یا پھر اگر آپ مان لیجئے پوری بات نہیں بولنا چاہ رہی ہو اردو میں، تو آپ اس جگہ یہ کہہ سکتی ہو ان هذا الامر، یہ کہہ کے آپ دلی دل میں اس کام کا خیال کر سکتی ہو. یا آپ یہ کہہ سکتی ہو ان هذا النکاح، ہے نا، ان هذا السفر، اگر عربی آپ کو تھوڑی بہت آتی ہے. کل ملا کے یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے کر لو. اللہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. اللہ تو جانتا ہے کہ میری بندی کیا بولنا چاہ رہی ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا بولنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک فیہ وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی خیرا حیث کان ثم ارضنی بہ.
ٹھیک ہے. تو دعا کرتے وقت جب آپ حاضل امر پر پہنچو گی ہے نا, میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ کر دوں گا, تو اگر عربی آپ جانتی ہو تو انا ہادا کے بعد اپنا مسئلہ, ہاد النکاح ہے نا, ہاد النکاح, ہادہ التجارہ, ہاد السفر, عربی کے حساب سے آپ کر لیں ہے نا. اور اگر بھی نہیں جانتے تو کیا کریں, حاضل امر کہہ کے دلی دل میں آپ وہ جو آپ کی پرابلمس ہے, جو آپ کی پرابلم ہے یا پرابلمس ہے, جو بھی چیز ہے اس کا آپ مائنڈ میں ذہن میں لاؤ گی. ٹھیک ہے, اور آپ چاہو تو انا حاضل امر کے بعد اردو میں آپ بول لو. ٹھیک ہے, تو یہ استخارے کی دعا ہے. اچھا, استخارے کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ تو استخارے کی دعا کا مطلب بھی بڑا آسان ہے. اے اللہ, میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتی ہوں, اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتی ہوں. اس استخارے کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم خیر طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے, تو بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, تو سب کچھ جاننے والا ہے. اس استخارے کی دعا میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی گئی ہے کہ اللہ تو ہمارے کاموں کا نپٹارا کر, تو ہمارے کاموں کا ذمہ دار بن جا. ٹھیک ہے, تو یہ نماز ہو گئی استخارہ. اب آئیے نماز ہے ایک صلاۃ التسبیح کی نماز. صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے دو طریقے ہیں, اور صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کلپ بھیجوں گا. ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیں گے آپ لوگ, اور ایسے میں بتاتے رہا ہوں لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے یہ پسندیدہ نفل نماز ہے, یعنی اس نماز کی بڑی فضیلت ہے, اور اس نماز کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی. حضور نے اس نماز کے بارے میں اپنے چچا کو سکھایا تھا, اور اس نماز سے کیا ہوتا ہے کہ ہر قسم کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو جاتے ہیں. اب صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ آئیے جان لیتے ہیں. دیکھیے تیسرا کلمہ ہے, اور تیسرے کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے, اب 4 رکعت کی آپ کو نیت باندھنی ہے. 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی میں پڑھنے جا رہی ہوں, بات ختم. یہ ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. 4 رکعت میں نیت کرتی ہوں, 4 رکعت صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, یہ کرنے کی ضرورت. صلاۃ التسبیح کی نماز میں پڑھ لے جا رہی ہوں, ویسے تو زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دل میں نیت کافی ہے. ٹھیک ہے, اب صلاۃ التسبیح کی نماز میں آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے کہ ہر رکعت میں 300 مرتبہ آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 300 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے ہر رکعت میں. ٹھیک ہے, اس طرح جب آپ میں کہہ رہا ہوں 300 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو. ٹوٹل جو نماز ہے نا, پوری نماز 4 رکعت نماز آپ پڑھو گی تو 4 رکعت میں آپ کو 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے, اور ہر رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے. تو اس طرح سے جب آپ 75 مرتبہ ہر رکعت میں یہ کلمہ پڑھو گی تو 4 رکعت جب آپ کی کمپلیٹ ہوگی تو 300 مرتبہ یہ کلمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو اب 2 طریقے ہیں, وہ آپ کیسے سمجھو گی, تو میں اس کے لیے آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلپ بھیجوں گا. ٹھیک ہے, اور بتا دوں, چلو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے نیت باندھی تو نیت باندھنے کے بعد ہے نا, نیت پہلا طریقہ تو دیکھو یہ سمجھ لو آپ, پہلے اور دوسرے میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 طریقے میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں, کچھ لوگ ویسے پڑھتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو لگے کہ ارے صاحب وہ تو غلط پڑھ رہا ہے, بلکہ دونوں ہی طریقے بالکل ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ہے کہ سبحانک, قیام میں سبحانک اللہ کے بعد پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, سبحانک, آپ نے نیت باندھی, مان لیجیے آپ نیت باندھیں گی 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. ٹھیک, تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سبحانک اللہ کے بعد آپ سبحانک اللہ پڑھیں, اور سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے, کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 15 بار پڑھنا ہے آپ کو. ٹھیک, پھر قرات کے بعد رکوع سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, قرات کے بعد رکوع سے پہلے آپ کو